اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اور خراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے بات شروع کی جائے. کائنات میں پورے 18,000 عالمین میں ایک نظام بنا ہوا ہے کہ دو طرح کے امام موجود ہیں. ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. کربلا میں بھی دو امام موجود ہیں. ایک حق کا ایک باطل کا. جو سچا امام ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہو وہ پار کر جاتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ غرق ہوتا ہے. ایسے ہی دو حق کے امام گھر سے نکلے. ایک کا نام موسیٰ ایک کا نام فرعون. ایک کا نام موسیٰ ایک کا نام فرعون. فرعون موسیٰ کے پیچھے پیچھے. موسیٰ اللہ کا بڑا جلال والا نبی بڑا محبوب نبی کلیم اللہ لقب ہے موسیٰ کا. موسیٰ کے پیچھے پیچھے فرعون. موسیٰ آگے آگے. اور موسیٰ نے جس قوم کو مسلمان کیا تھا اپنا کلمہ پڑھایا تھا بڑی مشکل سے کلمہ پڑھایا تھا اور بڑے لاڈلے تھے موسیٰ کے. اتنے لاڈلے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ نوکریاں ساری فرعون کے پاس ہیں. کلمہ تیرا پڑھیں نوکری اس کے کریں. اس کو پتہ چلے گا وہ قتل کر دے گا. اس کو پتہ چلے گا قتل کر دے گا. کرے تو کرے گا. تو موسیٰ نے کہا کہ میرے اللہ لوگوں کے گھر بوریاں اٹھا کے جاتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا. کروں کیا؟ کہ موسیٰ تم پریشان نہ ہو. کہتے کیا ہے؟ میرے اللہ کھانا مانگتے. قرآن کہتا ہے من و سلوہ ہے عرش. موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ ہے. یہاں مولانا محمد اسماعیل کے جملے یاد آ گئے. مناظرہ کر رہے تھے. مناظرہ کرتے کرتے ایک مولوی کہتا ہے اسماعیل کیا تم شیعوں نے رٹ لگائی ہوئی علی کے لیے تلوار عرش سے آئی تھی؟ عقل تسلیم کرتی ہے مولوی؟ عقل ہی نہیں تسلیم کرتی. اس نے کہا اللہ نے کوئی عرش پہ تندور لگایا ہوا کیونکہ تلوار بنتی ہے لوہا گرم کرنے سے. مولوی اسماعیل نے ایک لمحہ دیر نہیں کی. فوراً کہا مولوی صاحب قرآن پڑھا ہے؟ الحمدللہ حافظ قرآن. قرآن پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. وہ آیت پڑھی ہے کہ موسیٰ کی قوم کے لیے عرش سے کھانے آئے تھے؟ جی آئے تھے. مولوی نے کہا ہے مولوی اسماعیل اس سے تلوار اور کھانے کا کیا تعلق؟ مولوی اسماعیل نے کہا جہاں اللہ پاک ایک قوم کے لیے دیگے پکا سکتا آدھا کلو لوہا نہیں گرم کر سکتا. نعرہ حیدری. عرش پہ دیگیں پک سکتی ہیں لوہا نہیں گرم ہو سکتا. اور یہ تو آج پتہ چل گیا کہ جو اس کے محبوب ہوں ان کے لنگر عرش سے آتے ہیں. جناب موسیٰ آگے آگے فرعون پیچھے پیچھے. آگے چلے تو نیل کی دریا آ گیا. موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ تو نے مروا دیا. آگے جائے پانی میں ڈوب کے مرے. پیچھے پلٹے فرعون مارے. جائیں تو جائیں کہاں؟
موسیٰ نے کہا میرے اللہ کیا کریں؟ کہا موسیٰ میں نے تجھے تیری عصا معجزے میں عطا کی، یہ تیرے ہاتھ میں معجزہ ہے میرا، مار اسے پانی پر۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے وہ عصا پانی پر ماری، جیسے ہی وہ عصا کا پانی پر لگنا تھا پانی میں رستہ بن گیا۔ اب موسیٰ کے پیچھے قوم 12 کھڑی تھی، انہوں نے سب نے ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیا، نہیں پہلے ہم نے موسیٰ کو مانا، دوسرا کہے نہیں ہماری محبت زیادہ ہے موسیٰ کے ساتھ، تیسرے کہے نہیں ہم زیادہ چاہتے ہیں موسیٰ کو۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ 12 ہے، سب کو ایک دوسرے پہ سبقت حاصل ہے، جو سارے پہلے جانا چاہتے ہیں، رستہ ایک بن گیا، میرے اللہ کرے تو کرے کیا؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ پیچھے جائے فرعون مارے، یہاں سے یہ جا نہیں رہے۔ آواز آئی موسیٰ دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے دوبارہ دریا پہ عصا کو مارا، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ ہدایت کے رستے ہمیشہ 12 ہی ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ دریا میں لے کے اپنی 12 قوموں کو اترے، دریا آدھا پار کیا، موسیٰ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون بھی دریا۔ آواز دی میرے اللہ یہ کہاں آ رہا ہے؟ آواز دی موسیٰ تو نکل، تو اپنے بچا۔ کہا میرے اللہ یہ فرعون آ رہا ہے۔ کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، دریا سے نکل۔ فرعون اندر داخل ہوا، آواز دی میرے اللہ فرعون آ گیا۔ آواز دی موسیٰ تو اپنے نکال، مجھے فرعون نہیں مارنا، مجھے آخری فرعونی بھی مارنا ہے، مجھے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری بندہ دریا سے قدم باہر نکال رہا تھا، فرعون کا آخری بندہ دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ اللہ نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی کہ آج فرعون کو چھوڑنا نہیں ہے، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب پانی پہ وحی ہو سکتی ہے تو پھر میرا عقیدہ ہے اللہ قیامت والے دن آگ پہ وحی کرے گا کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ موسیٰ نکلا، فرعون اپنے لوگوں سمیت غرق۔ موسیٰ نے بندے گننے شروع کیے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ موسیٰ قریب گیا، چہرے سے نقاب ہٹا، موسیٰ نے دیکھا سامری، اس دور کا سب سے بڑا جادوگر اور موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن۔ سامری کو فرعون نے اپنے دربار میں عہدہ دیا ہوا، لوگ آتے جو فرعون کو اللہ نہیں مانتے، یہ اپنے جادو سے لوگوں کو اللہ منواتا فرعون، اور یہ شعبدہ بازی جادوگر لوگوں کی آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے دیکھا سامری، آواز میرے اللہ یہ کیسے بچا؟ یہ تو اس کے ساتھ تھا۔ موسیٰ نے کہا سامری سچ سچ بتانا تو کیسے آیا؟ سامری کہتا ہے کہ میں پہلے تھا فرعون کے ساتھ، میں نے دیکھا تیرا گھوڑا پانی میں چل رہا ہے، تیرا گھوڑا پانی میں چل رہا ہے، میں نے فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کیا، اس پہ کی لعنت اور تیرے پیچھے چل پڑا۔ میری بات اگر کسی کے ذہن میں، امام اچھا ہونا چاہیے، اچھا امام ہوگا تو پار، برا امام ہوگا تو غرق۔ موسیٰ میں نے آخری وقت پہ اپنا امام تبدیل کر لیا، میں تیرے پیچھے آ گیا۔ موسیٰ چلے گئے طور پر 40 دن کے لیے، جب واپس آئے تو قوم کی حالت عجب دیکھ، قوم تو بچڑے کو سجدہ کرنے پہ لگی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں میں موسیٰ کو لقب دیا تھا موسیٰ غضبان، غضب والا موسیٰ، اتنا جلال آتا تھا موسیٰ۔ جلال میں آئے فوراً لب کے ہارون کی طرف، اپنے بھائی ہارون کا گربان پکڑا، میں تیرے حوالے کر کے گیا تھا قوم کو، یہ کیا کیا؟ جناب ہارون نے کہا موسیٰ حوصلہ، جسے بچایا تھا نا یہ اسی سامری کا کام ہے، اب پوچھ اس سے کیوں بچایا تھا۔ موسیٰ نے فوراً عصا اٹھائی، جلال میں سامری کے دروازے پر
सामरी के दरवाजे पे दस्तक दी। सामरी बाहर आया, सामरी ने मूसा को देखा, सामरी गया कहाँ। सामरी ने कहा मूसा सब्र कर, तूने मारना है मैंने मरना है। सामरी को पता, सामरी ने कहा तूने मारना है मैंने मरना है, लेकिन पहले मेरी बात सुन। सामरी कहता है मैं कसूरवार नहीं हूँ, कसूरवार तेरी कौम है। इन्होंने सजदा क्यों किया, इन्होंने सजदा क्यों किया? जनाब मूसा ने कहा तूने कैसे बछड़े को बुलवाया? मूसा को पता था कि मैं हूँ नबी, मैं हूँ नबी, नबी की आंख के सामने कभी भी जादू नहीं चलता। जुमला कहूँ, मूसा है छोटा नबी, हमारा नबी है बड़ा नबी। छोटे के सामने जादू नहीं होता, बड़े के ऊपर जादू हो गया। मूसा को पता था ये मेरे सामने जादू नहीं करेगा, क्योंकि नबी के सामने जादू चलता ही नहीं। मूसा ने कहा लाओ वो बछड़ा। सामरी बछड़ा लाया, मूसा ने कहा बुलवा इसको। सामरी कहता है मूसा सोच ले। मूसा ने कहा बुलवा। सामरी ने इशारा किया, बछड़ा बोल पड़ा। मूसा परेशान, ये कैसे बोला? मैं हूं नबी, मेरे सामने जादू होता। ये जादू नहीं है, कुछ और है। कुरान कहता है कि मूसा ने सामरी से कहा सामरी फमा खतबकुम या सामरिया, ए सामरी ये बता ये बोला कैसे? सामरी कहता है जान की अमान पाऊं तो बताऊं? मूसा ने कहा बता। सामरी कहता है जब मैंने देखा कि तेरा घोड़ा दरिया में चल रहा, मैं था जादूगर, मैंने जहन में सोचा ऐसे नहीं चल रहा। मैं जैसे फिरौन को छोड़ के तेरे पीछे आया था, मैं तेरे आगे गया, मैंने देखा तेरे आगे भी एक घोड़ा चल रहा था, मैंने देखा तेरे आगे भी एक घोड़ा चल रहा था। सामरी कहते हैं जैसे मैं फिरौन को छोड़ के तेरे पीछे आया था, ऐसे मैं तुझे छोड़ के उसके पीछे चला गया, ऐसे मैं तुझे छोड़ के उसके पीछे चला गया। अब शियों से पूछा कि वो घोड़ा किसका था? शियों ने कहा वो हैदर कर्रार थे, नबियों के मुश्किल कुशा थे, वो हैदर कर्रार थे, नबियों के मुश्किल कुशा थे, अली थे। जब सुनियों से पूछा कौन थे, सुनियों ने कहा ना ना वो अली नहीं थे, वो जिब्राइल थे। चलो भाइयों की मानी, जिब्राइल थे। जिब्राइल कौन है? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, ज़हरा के दर का नौकर। जिब्राइल, सामरी कहता है कि जब वो घोड़ा चला, उस घोड़ा जब वो अपने कदम उठाता तो उसके नीचे से जो धूल उठती, मैंने वो धूल उठा के अपनी जेब में रख ली। ये वही धूल है, ये वही धूल है जो उस घोड़े के सूंड के नीचे से मैंने उठाई, मैंने इस पे फेंकी, ये बोल पड़ा। अगर वो घोड़ा जिब्राइल का था तो जिब्राइल जो कि अली का शागिर्द है, हसनैन का दर्जी है, ज़हरा के दरवाजे का नौकर है, उसके घोड़े में इतनी ताकत है कि एक बेजान बछड़ा बुलवा दे जिसका शागिर्द है, उसके बेटे के घोड़े में इतनी ताकत नहीं कि मरीज को शिफा अता कर दे। उसके जुल्झना में कितनी ताकत होगी। इसीलिए तो इश्क का इम्तिहान दिया है हुसैन ने। आए दो शहजादे हुसैन के पास, का मामू जंग की इजाजत दीजिए। आवाज दी, ऐनो मोहम्मद तुम्हें कैसे जाने दो, तुम मेरी ज़ैनब की निशानी हो, तुम्हें कैसे जाने दो। अज़ादारों, दोनों शहजादे एक मुकाम पे आके बैठ गए, रोने लगे। माँ ने मंजर देखा, माँ ने आवाज दी, औनो मोहम्मद अभी तक मैदान में नहीं गए। आवाज दी, अम्मा मामू इजाजत नहीं देते। इजाजत मिली, इजाजत मिली। आज़ादारों, एक शहजादे को हुसैन ने सवार कराया, दूसरे को अब्बास ने सवार कराया। दोनों शहजादों को सवार कराने के बाद मक्तल की तरफ भेजा। आज़ादारों, चले दोनों शहजादे, मक्तल में पहुँचे। जाफ़र तैयार के पोते, अली के नवासे, अब्बास के शागिर्द, हुसैन के भतीजे
کربلا کے میدان میں پہنچے، جنگ لڑنی شروع کی۔ آزادارو، ایک وقت ایسا آیا لڑتے لڑتے پہلے شہزادے کے سر پہ کسی نے تلوار سے وار کی۔ شہزادے نے زین چھوڑی، آواز دیا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ماموں میرا آخری سلام قبول ہو۔ آزادارو، دوسرے کے سر پہ کسی نے گرز سے وار کیا، دوسرے نے زین چھوڑی، آواز دیا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، ماموں میرا بھی آخری سلام قبول ہو۔ یہ سننا تھا۔ حسین مقتل میں پہنچے۔ آزادارو، جب دیکھا ایک کی سانسیں رک چکی تھی، دوسرے کی سانسیں چل رہی تھی، آزادارو اس کے قریب آئے۔ آزادارو، شہزادے کا سر رکھا زانوں پہ۔ آزادارو، شہزادہ کہتا ہے ماموں جب خیمے میں جائے نا تو ماں سے کہیے گا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم فرات کے کنارے پہ گئے لیکن پانی نہیں پیا، اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ آزادارو، ہو گئی کربلا، بنا لیا گیا اسیر۔ کربلا میں کسی سے پرسہ نہیں لیا اپنے بیٹوں کا۔ کربلا سے شام گئی، شام تک کسی سے پرسہ نہیں لیا، شام سے رہائی ملی، واپس کربلا، کربلا سے واپس مدینہ، مدینہ تک کسی سے پرسہ نہیں لیا بیٹوں کا۔ جب واپس پہنچی 2 سال گزرے، 2 سال کے بعد جناب عبداللہ نے پیغام بھجوایا کہ مولا سجاد اب تو زینب کو آپ گھر پہ بھیج دیجئے۔ آزادارو، شہزادی کو امام نے حکم دیا، گھر سے چلی۔ آزادارو، ایک مقام آیا، شہزادی چلی، گھر سے نکلی، جب حسین کی حویلی سے نکلی چند دروازوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتی ہیں جب میں اس گھر سے نکلتی ہوتی تھی اس دروازے سے میرا عباس آتا تھا، اس دروازے سے میرا علی اکبر آتا تھا، اس دروازے سے میرا قاسم آتا تھا۔ آزادارو، چلی، گھر کے باہر پہنچی، گھر کو دیکھا، بیٹوں کی یاد آئی، بیٹوں کی یاد آئی، گھر میں داخل ہوئی۔ آزادارو، گھر میں داخل ہوئی، کمرہ دیکھا، کمرے میں 2 خالی مصلے دیکھے، بیٹوں کی یاد آئی، مصلے کے قریب گئی، آواز دی آنو محمد، آنو محمد، آج سے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، آنو محمد۔ آزادارو، شہادت آنو محمد کے بعد، علی اکبر کی شہادت کے بعد جب تنہا بچے حسین، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، بس 2 جملے سننا مجھے حکم تھا، جھولے سے گرایا شہزادے کو، شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ آزادارو، لے کے چلے، کنارے فرات کے پہنچے، آواز دی میرے علی اصغر کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دو۔ آواز دی حسین بچے کے بہانے سے اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے، علی اصغر سے کہے کہ خود مانگے۔ شہزادے کو کربلا کی جلتی ریت پہ لٹایا۔ آزادارو، جیسے ہی شہزادے نے لبوں پہ زبان پھیری نا، سوکھی ہوئی زبان جیسے ہی سوکھے ہوئے لبوں پر آئی، آزادارو 9 لاکھ کے لشکر میں ایک عجب سی ہلچل مچی۔ 9 لاکھ کے لشکر نے کہا عمر سعد تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے کہا تھا کہ ہم یہاں مردوں سے لڑنے آئے ہیں، یہ بچہ مقتل میں کیا کر رہا ہے؟ آزادارو، اس نے کہا حرملہ تیر نکال، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس نے تیر چلایا، پہلا نشانہ نہ لگا، دوسرا نشانہ چوکا۔ عمر سعد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا حرملہ تو میرے لشکر کا اتنا بہترین فوج کا سالار ہے، تو میرے لشکر کا اتنا بہترین تیر انداز ہے، آج کیا ہوا تیرا نشانہ نہیں لگا؟ آواز دے کے کہا اللہ جانے کون ہے، میں جب تیر چلاتا ہوں وہ سامنے والے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، اللہ جانے کون ہے، اس کی بہن ہے یا ماں ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے او ظالم اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ، اپنا تیر دیکھ، میرا
صغیر دیکھ عزادار و تیر چلایا اس نے تیر کا چلنا تھا جناب رباب جناب عمران قیس کی بیٹی تھی جناب عمران قیس بہت بڑے جنگجو تھے عزادار و بیٹی کو تیر اندازی سکھائی تھی جناب رباب نے تیر آتا دیکھا آواز دی بیٹا اصغر تیر بابا کو نہیں لگنا چاہیے عزادار و اصغر نے اپنا گلا اٹھایا تیر گلے پہ لگا لیکن گلا پار کر کے حسین کے بازو میں تیر لگا آواز دی بابا مجھے معاف کرنا تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا موت میں حسین